بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں، اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ زندگی عجیب شے ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی ہم سے دور چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے وہی جولی میں آن گرتی ہے۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ مرد نام ہوتا ہے اعتبار کا، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری، اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں،
اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنے، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنے، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کم کر دیتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جتنی عزت دو گے محبت تو اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ عجیب بات ہے، انسان کے علاوہ کوئی کبھی بھوکا نہیں مرتا اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ کبھی کبھی ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پر ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں اس ایک لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی حالت پر نہایت افسوس ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی جان اور مال کی محبت رکھے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر
آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔